شافعی، احمد بن حنبل. مالکیوں میں 2 گروہ بعد میں بن چکے ہیں، لیکن وہ بھی گروہ اس بنیاد پہ نہیں کہ رفع الیدین کو منسوخ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بغیر اس کے بھی نماز ہو جاتی ہے. رفع الیدین کو بہرحال وہ بھی مانتے ہیں. بھائی 4 ججز میں سے 3 نے فیصلہ دیا، اور پھر جب اہل سنت کے یہ امام دیکھیں یہ تو سارے کے سارے رفع الیدین کوئی پرائرٹی دیتے ہیں. تو یہ تو وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ پہاڑ کے مقابلے پہ چوہے والا سائز بھی نہیں ہے ان کے مسائل کا، لیکن ان کا کانفیڈنس لیول عروج پہ اس لیے کہ انہوں نے حکومت کی ہے. قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا تھا کہ جو امام حنیفہ نے ریجیکٹ کیا. پھر حکومتی لیول پہ جو آپ کی بنو عباس تھی، عباسی امپائر، انہوں نے فقہ حنفی کو رائج کیا ہے پوری دنیا کے اندر. اس وجہ سے دوسری طرف اہل حدیث کو اتنی پذیرائی نہیں ملی تھے اس وقت بھی. یہ اہل حدیث جو آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں نا، یہ آپ نشت ثانیہ کے ہے، شروع سے ہے. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے اہل حدیث کے بارے میں، اہل سنت کے بارے میں. امام بخاری نے لکھا ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے. اور یہ ٹرم اس وقت سے یوز ہو رہی ہے، اصحاب الحدیث، اہل سنت. ایون شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے. تو پریکٹیکلی یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ جب حکمرانوں نے گود لے لیا ان مسالک کو، اور پھر جو صوفیاء تھے نا یہ سوٹ بھی کرتے تھے حکمرانوں کو. کیوں؟ دوسرے لوگ تو پھر باغی ہو جاتے ہیں، صوفی ان کو سوٹ کرتے ہیں. جب مغل امپائر کے بھی جو بڑے ہیں وہ بھی درباروں پہ بیٹھے رہتے تھے تو درباروں والے بھی سوٹ کرتے تھے. اورنگزیب عالمگیر ہمارے پرکھ ہیں، میں مغلیہ خاندان سے ہوں، تو میں تو یہ حق رکھتا ہوں کہنے میں کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتا تھا، اور جی نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی، لیکن کوئی بھائی بھی زندہ سلامت نہیں چھوڑا. باپ کو بھی قید میں ڈلوایا 9 سال کے لیے، اور یہ اسی عورت کا بیٹا تھا جس کے لیے تاج محل اس کے باپ نے، شاہ جہاں نے بنوایا تھا. یہ ان لوگوں کا حال تھا. یہ مسلمان حکمران تھے، مسلمان حکومتیں تھیں، نہ یہ اسلامی حکومتیں تھیں نہ اسلامی حکمران تھے، یہ مسلمان حکمران تھے. اس میں کوئی شک نہیں علی بھائی. لیکن ایک دیکھیں دوسرا ورژن بھی موجود ہے. مثلا آپ نے ایک مثال دیا حرم کے مسلوں کا، تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ٹالرنس لیول یہ تھا کہ خود حنفی تھے اپنا عثمانی سارے، لیکن انہوں نے 4 اماموں کو وہاں پہ رکھا، اور وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسائل کے اندر، مطلب وضو کے مسائل کے اندر ہے حنفیوں کے نزدیک اگر خون بہ رہا ہو تو نماز وضو جو ہے نا وہ ساقط ہو جاتا ہے، جبکہ مالکیوں کے ہاں ہے تو وہ امام اس کے سامنے اگر پڑھے گا تو وہ جو ہے نا اس کی تو نماز نہیں ہوئی، مقتدی کی، امام کی تو ہو گئی. تو اس لیے انہوں نے اس کو ٹالریٹ کیا. تو ایک اچھا دوسری چیز ایک اور بھی ہے علی بھائی، میں تھوڑا سا اس کو میں جو چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ 400-500 سال جب رہے تو کیا علماء نے اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک چلائی کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہو رہا ہے؟ تحریک چلانے والوں کے لیے یوٹیوب تو نہیں تھی نا، ورنہ انجینئر جیسے لوگ اس زمانے میں موجود تھے. صحیح. امام ابن تیمیہ وہ باغی تھے اس پورے سسٹم کے. 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. نہیں لیکن وہ تو عثمانیوں سے بہت پہلے کی بات ہے. پہلے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بغاوت کن کے خلاف کی تھی؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ عثمانیوں کے دور میں یہ تصوف اور فرقہ واریت تھی. فرقہ واریت تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ پہلے 300 سال سلامت گزرے ہیں. 4 صدی ہجری میں یہ بدعت شروع ہوئی، اماموں کی اندھی تقلید، اس کو بدعت لکھا ہے انہوں نے. اور ہمارے مدارس میں حجت اللہ البالغہ سلیکٹیو اسٹڈی کروائی جاتی ہے. شاہ ولی اللہ کو آپ بریلوی دیوبندیوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمارے مجدد ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے مجدد ہیں، اور پڑھا کسی نے بھی نہیں ہوا. پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سارے کا سارا، انہوں نے پتا کیا لکھا ہے اس میں؟ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ ہمارے پاس احادیث کی کتابیں ایک جگہ موجود ہیں، ہمیں ان احادیث کی کتابوں کی روشنی میں ایک نئی فکر مرتب کرنی چاہیے جس میں جس امام کا جو مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اپنے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے کہ اس تک حدیث نہیں پہنچی تھی، وہ ہم ریجیکٹ کر کے ایک نئی فکر مرتب کریں قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر، اور وہ لوگوں میں ہم پریزنٹ کریں. اور وہ کام وہ تو نہیں کر سکے، میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے. ہم کہتے ہیں کہ چھوڑیں یہ خون کو وضو نکلنے کا مسئلہ. آپ بتائیں حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ حدیث تو یہی بتاتی ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس مسئلے میں امام شافعی حق پر ہیں، اور اس مسئلے میں کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا امام شافعی غلط ہے، امام حنیفہ درست ہے. اور ان دونوں کی ہم دلائل بخاری مسلم سے پیش کریں گے. ٹھیک ہے، بخاری مسلم تو کسی کے وہ آپ سمجھ لیں لے پالک تو نہیں تھے، نہ وہ کسی کے بینیفیشری تھے، انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت مخالفت کرتے تھے، لیکن اس وقت اس طرح کے لوگوں کو حکمران غائب کروا دیتے تھے. اور یہ اتنے آسانی سے کہنا کہ جی بڑا نیکی کا کام کیا، تو مجھے یہ بتائیے دنیا میں 15 سے 20% تو شیعہ بھی تھے. کیا وہ مسلمانوں کا ایک گروہ نہیں؟ ایک مسلح ان کا کیوں نہیں انہوں نے ڈالا وہاں؟
تو فرقہ واریت تو کی سلطنت عثمانیہ نے کہ سنیوں